بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کا کسب یعنی اعمال کام آئیں گے. یہ اللہ رب العزت نے ابو لہب کے بارے میں نام لے کر بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات اتنی قطعی ہے کہ اللہ رب العزت نے نام لیا ہے باقاعدہ ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ کے بارے میں ہی یہ بات چل رہی ہے. لہذا قرآن کی آیت بالکل نص صریح ہے اس بات پر کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ کے بارے میں ہی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی مفسر کی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. دوسری بات، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کا اعمال کام آئیں گے. یہ بات اللہ رب العزت نے فرما دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ربیع الاول کے موقع پر ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، قرآن سے متضاد ہوتی ہیں. کس طریقے سے وہ آپ دیکھیے ذرا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور حوالہ بھی دیا جاتا ہے اس کا، لیکن ایک وہ مرسل روایت ہے، یعنی عروہ تابعی ہے، وہ روایت بیان کر رہا ہے، وہ یہ بات بیان کر رہا ہے، اور اسے کس نے بیان کیا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس بات کا. وہ بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ سویبہ باندی وہ ہے کہ جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو ابو لہب کو پتا چلا کہ ایسا پیدا ہوا ہے بچہ، تو اس نے آ کر جو ہے نا وہ ابو لہب کو بتایا، تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. اب یوں کہا جاتا ہے کہ اس سے کسی نے انتقال کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہوا تیرا قبر میں، تو اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ بھلائی نہیں ملی تمہارے بعد، لیکن اس یہ ہے کہ جناب مجھے پیر کو، یا ایک روایت کے مطابق کہ جناب بس مجھے پانی مل جاتا ہے جس سے مجھے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، بس اتنی بات آئی ہے. اب یہ بات سوچئے ذرا، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. ایک مرسل روایت آئی، قرآن کی آیت کا خیال نہیں کیا اور مرسل روایت کو آپ نے صحیح بیان کر دیا، صحیح ثابت کر دیا، اور قرآن کی آیت ضائع کروا رہے ہیں آپ. یعنی کہ قرآن کی آیت باقاعدہ ایک بات کر رہی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ابو لہب کو ہاتھوں سے فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل ہی بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے. اور بیان کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے گئے کہ یہ مرسل روایت ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. یہ عروہ کو کس نے بیان کی یہ بات، کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس بات کا. تو روایت بھی صحیح نہیں، مرسل روایت، اور مرسل روایت آیتوں کے خلاف لے کر آ گئے. ایک تو یہ آیت کے خلاف آ رہی ہے، دوسری آیت کئی ہیں لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بات لکھی ہے، ہمارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، نص قرآنی کے مخالف ہے یہ بات. اس کے بعد آئیے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے اعمال کام آئیں گے. تو یہ ابو لہب کا عمل ہی تھا نا، بالفرض اگر اس روایت کو مان بھی لیں کہ ابو لہب کا یہ عمل ہی تھا کہ اس نے باندی کو آزاد کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، اگر اس روایت کو مان بھی لیں یہ اس کا عمل تھا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کا نہ عمل اسے کام آئے گا اور نہ اس کے مال اسے کام آئے گا. لیکن بد نصیبی ایسی اور ایسی مت ماری گئی ہمارے لوگوں کی اور بیان کرنے والوں کی، مبلغین کی خطبہ کی، کہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو لہب کو اس کے عمل سے فائدہ ہو رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ویسے تو کافر کے عمل سے فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے آخرت میں، لیکن خاص طور پر ابو لہب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اسے اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کے عمل اس کو کام آئیں گے. اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرمائے، اس کے باوجود آپ روایت یہ بیان کریں کہ ابو لہب کو قبر میں اس بات سے فائدہ ہو گیا کہ اس نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی تھی، اس لیے اس کو فائدہ ہو گیا، لہذا مسلمانوں تم بھی مناؤ. یہ روایت کتنی زیادہ عام ہے. لہذا ایک بات تو یہ کہ روایت صحیح نہیں، مرسل روایت ہے. عروہ تابعی آ رہا ہے، اس کو کس نے بیان کیا کہ وہ آگے کوئی سند بیان نہیں کر رہا آگے. ایک بات. دوسری بات، اگر روایت صحیح بھی ہو تب بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہے. اگر مطلق لیں کہ مطلق کافر کا کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، تب بھی ابو لہب تو کافر ہی تھا، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا اس کو. اس کے بعد خاص طور پر ابو لہب کا نام لے کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اسے اس کا نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کا اعمال اسے کام آئیں گے. خاص طور پر جب اللہ رب العزت فرمائے پھر بھی ہماری مت ایسی ماری جاتی ہے کہ ہم روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور روایتوں کو لے کر آتے ہیں جو قرآن کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کافر کے عمل سے فائدہ ہو گیا، لہذا مسلمانوں تم بھی حضور کا میلاد مناؤ، حضور کی راتوں پر خوشی مناؤ، لہذا تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا. اچھا، خوشی منانے میں کیا کرنا ہے؟ لائٹنگ کرنا ہے، چراغاں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، جو نہ تو سنت ہے اور نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے مطابق یہ کوئی جائز کام ہے. اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ چراغاں کر دینا یہ کوئی اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی جائز کام نہیں ہے. اس لیے
روایتیں جھوٹی سنا کر، قرآن کی مخالفت پر روایتیں سنا کر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان روایتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خاص طور پر فرمائے کہ ابو لہب کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے، اس کے عمل کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جو اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، لہذا اس عمل سے اس کو فائدہ ہوا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بھی مت کیا ماری جائے انسان کی کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ رہا ہو کہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہی ہے یہ بات۔ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جو بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ بعضوں نے لکھا تھا لیکن پھر اس کے بعد میں علماء کرام نے اس کو رد کر دیا، ٹھیک ہے بعض علماء کرام کا ذہن چلے گیا، لیکن اس کے بعد کہ علماء کرام نے رد کیا کہ نہیں، اس بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واقعہ ایک تو مرسل گئے، صحیح بھی نہیں ہے، چلو صحیح ہوتا ہم سوچتے تھوڑا بہت، لیکن صحیح بھی نہیں ہے، مرسل گئے، چلو مان لیا صحیح ہے، اگر صحیح بھی ہوتا تو قرآن کی مخالفت پر آ رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہماری درس نظامی میں یہ بات کثرت سے پڑھائی جاتی ہے، ہر اصول فقہ کی کتاب میں موجود ہوتی ہے، چاہے اصول شاشی گئے، نور الانوار گئے، حسامی گئے، جس کتاب کو آپ اٹھا لیجیے اصول فقہ کی، وہاں پر اصول پڑھایا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا اصول تھا جو سب ائمہ کو اچھا لگا تھا، وہ یہ اصول تھا کہ قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا تو قبول نہیں ہوگی۔ خبر واحد صحیح روایت ہوتی ہے لیکن قرآن کے مقابلے پر آتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ یہ روایت جس میں ابو لہب کے عمل سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ روایت تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے، مرسل روایت ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس مرسل روایت کو لے کر قرآن کی آیت کو توڑ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، روایت آ کر کچھ اور کہہ رہی ہے، کس بندے نے آ کر کہا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اس ایک غائبانہ بندے کی وجہ سے، مجہول اس شخص بندے کی وجہ سے آپ نے قرآن کی آیت خراب کر دی۔ اس لیے اس پر تھوڑا سوچیں، غور و فکر کریں، یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ اور ابو لہب کا جو معاملہ ہوا، یہ عروہ تابعی نے ہمیں بات بتائی اور کسی نے نہیں بتائی، اور یہ اس نے ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا تھا، یہ بھی اہل سیر نے لکھا ہے، یہ تو بعد میں جا کر آزاد کیا تھا، اس وقت ولادت پر آزاد نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس روایت کو دلیل بنا کر آپ کوئی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منانی چاہیے۔ ہم ویسے ہی حضور کا میلاد منائیں، محافل کا انعقاد کریں، اس میں اچھے علماء کرام کو بیان کے لیے بلوائیں، اچھے نعت پڑھوائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہو، نعت خوانی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے، گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس جو غلط روایتیں سنائی جاتی ہیں، غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، جناب وہ بات بالکل غلط ہے، بہت غلط ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح روایات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔